کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی سے مرید ہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کون سا گناہ ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا انوار شریعت کا سبق ہے جس کا نام ہے شرک و کفر کا بیان۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ شرک، اور دوسرا ہے کفر۔ تو جتنے بھی گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک کا گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ تو سوال ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ تو جواب، خدا تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ تو یہ ہے شرک کی تعریف، اس کو آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں آپ اس کو۔ خدا تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا اور آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ذات اور صفات کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ذات کے معنی ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالی، ہم جس کو اللہ تعالی مانتے ہیں، خود وہ اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اور صفات معنی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو صفتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ علیم ہے یعنی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے یعنی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے یعنی دیکھتا ہے۔ یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملا دینا، شریک کر دینا یعنی اس کے برابر ٹھہرا دینا، یا اللہ کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں کے برابر کسی کے اندر وہ صفتیں مان لینا، یہ ہے شرک کی تعریف۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اس کو آگے بتا رہے ہیں کہ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے۔ کوئی انسان دو خدا مانے یا دو سے زیادہ خدا مانے، تو یہ ہے ذات میں شریک ٹھہرانا، اور یہی کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جیسے عیسائی کے 3 خدا مان کر مشرک ہوئے۔ دیکھیں آپ، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں، حالانکہ خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد، آپ سب جانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ خدا 3 مانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو تو خدا مانتے ہیں، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، اور ان کی ماں حضرت مریم، ان کو بھی خدا مانتے ہیں، ہے نا۔ تو عیسائی جو ہے وہ 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ہندو کے کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہے، ہندو بھی جو کیا ہے وہ کئی خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب ہو گیا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور صفات کی طرح، دیکھیں اب صفات کا مطلب بتا رہے ہیں، صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمع اور بصر، سمع کے معنی سننا اور بصر معنی دیکھنا وغیرہ، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن سننا اور دیکھنا یہ جو صلاحیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اندر خود ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں، تو شرک ہے۔ دیکھیں آپ، یہاں پر ایک تھوڑا سا بات اور میں آسان کر دوں کہ سنتے اور دیکھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے اور سننے میں، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ خود اس کے اندر ہے، خود اس کی ذات کا ہے، لیکن جو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیت بخشی ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دیے جس سے ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں چھین لی جائیں یا ہمارے کان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی سننے کی صلاحیت کو ختم کر دے تو ہم دیکھ اور سن نہیں سکتے۔ تو سننا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہے، ہمارے لیے بھی ثابت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی طور پر یعنی اس کے اندر یہ خود طاقت ہے،
کسی کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم خدا مطلب جو ہے اپنے آپ سے کیا ہے کسی دوسرے جو ہے اپنے آپ سے مانے کہ ہم خود جو ہے دیکھتے سنتے ہیں کسی کے ہم محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا، تو پھر وہ انسان مشرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مشرک کیا، یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، قرآن پاک کی آیت ہے، پارہ نمبر 29 رکوع 19، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو ہم اگر یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ نے نہیں بنایا، یعنی اللہ نے ہم کو یہ صلاحیت نہیں بخشی بلکہ ہمارے اندر خود ہے یہ چیز، تو پھر اس سے انسان مشرک ہو جائے گا اور یہ گناہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا گناہ اوپر آپ نے دیکھا تھا، اس کے اندر دو ہیں، ایک ہے شرک اور دوسرا ہے کفر۔ تو شرک آپ سمجھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مان لینا، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ صفتیں کسی کے اندر بغیر خدا کے دیے ہوئے مان لینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ دیکھیں آپ سوال دوسرا پڑھیں۔ سوال کفر کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے ضروریات دین میں سے، یعنی دین کی ضروری باتوں میں سے۔ میں تھوڑا سا آسان کر دوں آپ کے لیے، ضروریات دین کا مطلب یعنی دین کی جو ضروری اور اہم باتیں ہیں ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دین کی جو ضروری باتیں ہیں، مثال کے طور پہ دین کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا اگر کوئی انکار کر دے، کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کر دینا۔ اب دیکھیں ضروریات دین بہت سے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، یعنی کچھ یہاں پہ گنا رہے ہیں تو بہت سارے۔ خدا تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، یہ کیا ہے؟ دین کی ضروری بات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، یعنی خدا تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور واجب الوجود ماننا۔ واجب الوجود کا مطلب یعنی جس کا وجود ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا عدم محال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ لازم اور ضروری ماننا، اور اللہ تعالیٰ کا نہ ہونا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ دین کی ضروری بات میں سے۔ اگر شریک سمجھیں گے تو شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، شریک مطلب کوئی حصے دار، کوئی اس کا ساتھی، تو اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے، عیوب کے مطلب تمام، عیب کی جمع ہے عیوب، اور عیب کے معنی کوئی نقص، کوئی خرابی وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام ظلم ہے، جھوٹ ہے، اس طرح کی تمام بری چیزوں سے اس کو پاک ماننا، یہ بھی کیا ہے؟ ضروری چیز ہے۔ اس کے ملائکہ مانے فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس کا بھی کوئی انکار کرے گا تب بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ اگلا دیکھیں آپ، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، یعنی قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں ان سب کو بالکل سچ سمجھنا کہ یہ ساری آیتیں اللہ تعالی نازل فرمائی ہیں اور یہ ساری کی ساری حق ہیں اور سچ ہیں۔ اگلا دیکھیں آپ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام کی نبوت کو تسلیم کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000، ان سب کی نبوت کو ماننا، تسلیم کرنا یعنی ماننا، ان سب کو عظمت والا جاننا، یعنی نبیوں کو عظمت والا، یعنی ان بہت بڑے مرتبے والے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ انہیں ذلیل اور چھوٹا نہ سمجھنا، نبیوں کو ذلیل یعنی گھٹیا، اور چھوٹا یعنی کم درجے کا نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ذلیل اور چھوٹا نہیں سمجھنا۔ ان کی ہر بات، یعنی نبیوں کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو، یعنی جس کے بارے میں بالکل کنفرم ہو کہ ہاں یہ نبی کی بات ہے، حدیث ہے، اسے حق ماننا، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ماننا، یہ بھی کیا ہے دین کی ضروری بات میں سے ہے۔ تو جتنی باتیں ابھی تک آپ نے پڑھی ہیں، ان باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کا بھی اگر انکار کر دے گا تو انسان کافر ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ان کے بعد یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر جتنی باتیں پڑھ رہے ہیں یہ ساری باتیں کیا ہے ضروریات دین میں سے، یعنی دین کی ضروری باتیں ہیں، ان کو ہمیں ماننا اور جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ آسمان سے وہ اتریں گے، نازل ہوں گے۔ قیامت، حساب کتاب، جنت اور دوزخ کو حق ماننا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے ضروریات دین میں سے، اگر ان میں سے کوئی بات کا بھی انکار کرے گا انسان تب بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ قیامت کا کوئی انکار کر دے یا کہہ دے کہ جنت اور دوزخ کچھ نہیں ہے، صرف دنیا میں ہی ہے جو کچھ ہے، تو اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، یعنی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، ان سب کو فرض ماننا، فرضیت کو تسلیم کرنا یعنی ان سب کو فرض ماننا ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ جو گناہ کے کام ہیں، زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی یعنی شراب پینا وغیرہ، حرام قطعی یعنی جو کام بالکل حرام ہے، قطعی حرام ہے، سب کو پتہ ہے، ان کی حرمت کا اعتقاد کرنا، حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا، یعنی جو کام بالکل حرام ہے، سب کو پتہ ہے، شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور چوری کرنا حرام ہے، اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، تو ان سب کاموں کو جو بالکل صاف صاف سب کو پتہ ہوتا ہے کہ حرام ہے، ان سب کا کیا ہے ہمیں یعنی ان کو ہمیں حرام جاننا ہے، اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے بات۔ تو ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک بات کا اگر ہم انکار کر دیں گے تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے بڑا ہی خطرناک گناہ ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ دونوں گناہ شرک اور کفر میں نے بتایا تھا آپ کو سب سے بڑے گناہ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ گناہ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے وہ؟ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ پہلی بات تو یہ گناہ اس کو انسان جان لے، سمجھ لے کہ یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کسی سے خدا نخواستہ دھوکے سے گناہ ہو جاتا ہے، بھولے سے یا کسی غلطی سے ہو جاتا ہے تو کیا کرے پھر انسان، کہ اس کے پاس کیا راستہ بچے گا؟ تو آپ دیکھیں جواب، سب سے پہلے تو وہ توبہ کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنی غلطی کی معافی مانگے اور تجدید ایمان کرے۔ تجدید ایمان کا مطلب ایمان کو دوبارہ یعنی دوبارہ سے کلمہ پڑھے، تجدید کے معنی نیا کرے، اور ایمان یعنی ایمان کو نیا کرے۔ ایمان کو نیا کرنے کا مطلب یعنی دوبارہ سے کلمہ پڑھے، یعنی اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ یعنی یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں کفر اور شرک کہ جس کے کرنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، کافر یا مشرک ہو جاتا ہے۔ تو کافر یا مشرک ہونے کا مطلب کہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر یہ گناہ ان دونوں میں سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو سب سے پہلا کام انسان توبہ کرے اور دوبارہ سے ایمان کو تسلیم کرے، یعنی دوبارہ سے کلمہ پڑھے، ٹھیک۔ دوسرا کام کرنا ہے کہ اگر وہ بیوی والا ہے یعنی شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرے، یعنی بڑا ہی خطرناک گناہ ہے جس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح کو بھی اس کو دوبارہ سے نئے طریقے سے اس کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا نکاح بھی کیا ہے ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر مرید ہے، کسی سے بیعت وغیرہ ہے، کسی پیر صاحب سے، تو دوبارہ سے تجدید بیعت بھی کرے، یعنی بیعت کو بھی نیا کرے، دوبارہ سرے سے نئے سرے سے دوبارہ بیعت بھی کرے۔ تو تین کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا، دوبارہ سے توبہ کرے پہلی بات، اس کے بعد دوبارہ سے کلمہ پڑھے، اور اگر شادی شدہ ہے تو نکاح کرے دوبارہ اپنا اسی بیوی کے ساتھ میں، اور اگر مرید ہے کسی سے تو دوبارہ سے مرید ہو جا کر۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ اتنے خطرناک گناہ ہے کہ شرک اور کفر سے جس سے ایمان بھی جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ چلیے اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ شرک اور کفر کے علاوہ
کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو شرک و کفر کا معاملہ تھا، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو جائے اگر ہمارا تو ہم کیا کریں؟ تو جواب ہے کہ توبہ کریں۔ ٹھیک ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو۔ نادم یعنی اپنی، نادم و پشیماں کا مطلب یعنی اپنی غلطی پر پچھتاوا کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور دل میں پکا عہد کر لے۔ عہد کا مطلب بالکل پکا وعدہ کر لے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں ہے۔ بعض لوگ، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو گیا تو کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، تو یہ لفظ جو ہے زبان سے صرف کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ پورا عہد کر لے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور توبہ بھی کرے اور ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ یعنی جتنے بھی گناہ ہیں دنیا کے اندر، تو کیا سارے گناہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں؟ تو اس کا جواب ہے، اس کا جواب تو پہلے آپ یہاں پہ سمجھ لیں، اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، سارے گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ چلیے جواب پڑھتے ہیں کہ دیکھیں آپ جواب، جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی سے ہو، حق تلفی سے مطلب یعنی کسی کا ہم نے حق مار لیا ہے، اگر مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، یعنی ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا، چھین لیا، چوری کر لیا اس طرح سے، یا کسی پر تہمت لگائی، ہم نے جھوٹا کسی پہ الزام لگا دیا، تہمت کا مطلب کسی کو الزام لگا دیا، یا ظلم کیا، ظلم کا مطلب کسی کو مارا پیٹا بلا وجہ، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے۔ یعنی اگر اس کا مال لیا ہے یا اس کی زمین ہڑپ لی تھی یا اس طرح کچھ کیا تھا تو اس کو واپس کریں، یا کہ اس کو مارا تھا ہم نے یا اس کو برا بھلا کہا تھا یا اس کو گالیاں دی تھیں تو اس سے معافی مانگی جائے، یعنی پہلے اس انسان سے معافی مانگی جائے، اس کو راضی کیا جائے، پھر خدا تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا گناہ وہ جس کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلے اس بندے کو راضی کریں، اس سے معاف کرائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، تب معاف ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ وہ گناہ جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف خدا تعالیٰ سے ہے، یعنی جس کا تعلق صرف خدا کی ذات سے ہے، کسی انسان سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ، یعنی کسی نے شراب پی ہے تو یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق کسی بندہ سے نہیں ہے بلکہ ہم نے شراب پی، یہ ہمارا گناہ ہے اور ہمارا گناہ کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والا گناہ تو توبہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ گناہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا، جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے۔ اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیہ کی وصیت کر جائے، ٹھیک ہے، تب جا کے یہ والا گناہ معاف ہوگا۔ تو آپ سمجھ گئے 3 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ گناہ جس گناہ کا تعلق کسی بندہ سے ہے، تو اس کے لیے معافی کی صورت یہ کہ پہلے ہم اس بندے کو راضی کریں پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اور نمبر 2 پہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے نا، اور جس میں صرف معافی کی صورت ہے، وہ کیا ہے، شراب نوشی یا اس طرح کے گناہ ہیں، ہم نے جھوٹ بولا یا شراب پی ہے، اس طرح کا گناہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے، صرف توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 پہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق تو اللہ سے ہے لیکن اس کے لیے ہم نے تاخیر کر دی ہے، مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھی تھی ہم نے تو نمازوں کی قضا پڑھیں آپ، روزہ نہیں رکھے تھے آپ نے تو روزوں کی قضا رکھیں آپ، اس کے بعد میں آپ اللہ سے معافی مانگیں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیں، چینل سے ابھی جڑے نہیں تو سبسکرائب کر لیں، اسی طرح کی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پہ وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کو پورا کورس انشاءاللہ مل جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔